امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والی جو عارضی جنگ بندی ہے اس نے جہاں خطے کو فوری طور پر ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے، ایک سیز فائر کی صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، وہیں عالمی معیشت کو بھی وقتی طور پر ایک سکھ کا سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ 6 ہفتوں تک جاری رہنے والی یہ جو کشیدگی ہے، اس نے تیل ہو، سٹاک مارکیٹ ہو، کرنسی مارکیٹس ہو، اس کو شدید دباؤ میں رکھا ہے۔ اور جیسے ہی جنگ بندی کا اعلان ہوا، ہم نے یہ دیکھا کہ مارکیٹس نے تھوڑا بیٹر پرفارم کیا، ریکوری ہوئی، اور اس کے بعد عالمی طور پر ہمیں آئل پرائسز میں کمی ہوئی، اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ اس کا اب دیر پا جو فرق ہے وہ ہمیں نظر آنے لگے گا کچھ ہی دنوں میں۔ بالکل، ہم اسی پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ہارون شریف صاحب، آپ سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور ماہر معاشیات ہیں۔ ہارون صاحب السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ہارون صاحب، ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اب یہ مزید نہ چلے، تو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے بھرپور کوشش کی کچھ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دینے کی ڈیورنگ دا وار کہ اب نہیں ہوگا، اب ختم ہو رہا ہے، مصنوعی طور پہ پرائسز کو نیچے لانے کے لیے، لیکن وہ ان سے ہوا نہیں۔ تو پھر پاکستان کو بیچ میں آنا پڑا اور 2 ہفتے کی یہ میڈیشن کرنی پڑی۔ ناؤ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ امریکہ جو افغانستان میں نہیں رکا، عراق میں نہیں رکا، کیپ آن بامبنگ، کیپٹ آن بامبنگ، اٹ واز دی معیشت، اٹ واز دی اسٹریٹ آف ہارموز جس نے امریکہ کو یہ کرنے پہ مجبور کیا کہ چلیں جی 2 ہفتے کی کرتے ہیں جنگ بندی؟ جی، جو جنگ ہوتی ہے کوئی بھی اس کے امپیکٹ کو میجر کرنا یا پریڈکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کی نیگیٹیوٹی اور اس کی کنٹینویشن دیکھیں، جو لاسز ہوئے ہیں وہ کوئی ایک دن کے سیز فائر سے ختم تو نہیں ہو جائیں گے۔ سو ہمیں معاشی طور پر اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ جو مارکیٹس ہیں وہ بڑی سمارٹ ہوتی ہیں۔ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے بزدل ترین انسان ہوتا ہے، جہاں اس کو رسک دکھتا ہے وہ پیسہ نکال لیتا ہے۔ تو پہلی کیجولٹی ہے اس جنگ کی وہ ہے کہ گلوبل لیڈرشپ کا، خاص طور پہ یو ایس لیڈرشپ کا مارکیٹس پر اعتبار بہت کم ہو گیا ہے، کہ اتنی تیزی سے پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، اتنی تیزی سے بلیٹنٹلی کمٹمنٹس کو توڑا جاتا ہے۔ تو مارکیٹس اس وقت کاشسلی ریئیکٹ کریں گی اور دیکھیں گی کچھ ماہ کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ تو ایک تو جو کمیونیکیشن ہے لیڈرشپ کی وہ بہت انکنسسٹنٹ ہے۔ دیکھیے، آپ نے یہاں پر اناؤنس کیا کہ بات چیت شروع ہونی ہے، اور اسی دن اسرائیل نے لیبنان کے اوپر میسو اٹیک کر دیا اور 250 بندے جی شہید کر دیے۔ سو مارکیٹس جو ہیں ان کو سب کچھ دکھ رہا ہے کہ جی بات کیا ہو رہی ہے اور اصل میں کیا ہو رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس کے اندر بھی ابھی تو اس کا آغاز ہونا ہے۔ دیکھیں نا، پاکستان نے بڑا کلیدی جو رول کیا ہے، پاکستان نے ایک کنویننگ سپیس پرووائڈ کی ہے جہاں پر جو وارنگ فیکٹرز ہیں وہ آ کے بات کرنے پہ تیار ہیں۔ میں یہ بڑا کیئرفلی ورڈ کر رہا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے، دونوں لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشنز لی ہوئی ہیں۔ اب وہ بیٹھیں گے، اللہ کرے کہ کہیں پر کنورج ہو جائیں، لیکن جو ہماری تاریخ بتاتی ہے یہ چیزیں اتنی آسانی سے کنورج ہوتی نہیں ہیں، اور ملٹی لیٹرل جو سسٹم ہے وہ توڑ دیا گیا ہے۔ جب آپ نے ملٹی لیٹرل سسٹم کو بائی پاس کر دیا ہے تو anyone can violate and markets will remain depressed۔ ہارون صاحب، سو فار جو چینجز ہم نے دیکھے، کل جب سیز فائر کی خبریں آنا شروع ہوئی، پرسوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد سے ایک اسپیکولیشن پھیل جاتی ہے مارکیٹ میں۔ اسپیکولیشن کی وجہ سے اوبویسلی ایک وقتی چینج تو آتا ہے۔ کل ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز کو کم ہوتے دیکھا، آج فلکچویٹ کی ہیں، واپس اوپر گئی ہیں۔ واٹ ڈو یو تھنک اس پر پاکستان میں کیا ہو سکتے ہیں مزید چینجز، یا کیا ہماری وے ٹو گو ہونی چاہیے؟ کیا ابھی ہمیں کنسسٹنٹ رہنا چاہیے، ہمارے آئل پرائسز کو نیچے جانا چاہیے؟ واٹ شوڈ وی ڈو؟ وی شوڈ بیسیکلی ڈو سینیریو پلاننگ کہ ورسٹ کیس سینیریو میں کیا کرنا ہے، کرنٹ میں کیا کرنا ہے، اور تھوڑا سا کشن رکھ کے ہمیں مارکیٹس کی اپنی پرائسز کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے جو اچانک اس کے اندر ایسکلیشن کی تھی وہ تو ایک ریئیکٹیو ایسکلیشن تھی۔ تو ابھی دیکھ کے، کیونکہ ہم برینٹ سے تو لنکڈ نہیں ہے، برینٹ کروڈ سے ہماری قیمتیں جو ہیں وہ دبئی اور عمان کی ایوریجز پہ آتی ہیں اور پلیٹس انڈیکس کی ایوریجز پہ آتی ہیں۔ تو آئی تھنک ایکسپرٹس کو بلا کے آئی ہیو اے لٹل فیئر کہ اوگرا وغیرہ میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ جو اکانومسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں مارکیٹس کو، ان کی ایڈوائس لے کے
ہمیں 2-3 سینیریوز پر Think پلے آؤٹ forward کرنا کرنا چاہیے. چاہیے. ہارون صاحب if you allow me sir, میں آپ کی گفتگو سے ایک ضمنی سوال. عام آدمی کی سمجھ یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ رکوا دی تو پاکستان میں اب تیل کی قیمتیں نیچے جانی چاہیے. عام آدمی کی ایک یہ بھی سمجھ ہے کہ اگر دبئی سے یا کہیں اور سے ہمیں تیل نہیں آ رہا اور ہم نے جنگ رکوائی ہے اور ایران ہمارا شکریہ کر رہا ہے تو ہم ایران سے لینا شروع کر دیتے تیل. ذرا عام آدمی کو یہ دونوں چیزیں سمجھاتے جائیے پلیز. جی عام آدمی کی جو یہ ریاکشن ہے وہ درست ہے، لیکن وہ ہمارے پولیٹیکل پاپولزم نے اور سوشل میڈیا نے اس کو ایک ہائپ دے دی ہے. لیکن عام آدمی کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا ہے. عام آدمی کی زندگی کے اندر اس کی کنزمپشن پاور مزید ایروڈ ہوئی ہے پچھلے 1 ماہ میں بیکاز آف دی ایکسپرینشیل رائزز ان آئل پرائسز گلوبلی بھی اور پاکستان میں بھی. اب عام آدمی جو ہے وہ ہوپ پہ جیتا ہے کہ جناب مجھے اب کچھ ریلیف ملنے لگا ہے. تو ان کے لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ کو اگر ریلیف ملتا بھی ہے تو یہ سسٹینڈ ریلیف تب آئے گا جب خطے کے اندر ایک امن جو ہے اس کا ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا، گارنٹورز آ جائیں گے. سو اس وقت جو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا خاص طور پہ جو مڈل انکم اور لو مڈل انکم لیول ہے، جو موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، شاپس پہ ہیں، کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں، ان کے لیے حکومت کو ایک فنڈ کریٹ کرنا ہے تاکہ ان کو سپورٹ کیا جا سکے. غریب کے لیے تو BISP کے سسٹم بنے ہوئے ہیں، لیکن اس طبقے کے لیے سسٹمز اور ادارے نہیں بنے ہوئے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ ایفیشینٹ سسٹم بنایا جائے. یہ 1 سال لگے گا پاکستان کو دوبارہ سے اپنی جو کیا کہتے ہیں اسٹیبلٹی کو، میکرو اکنامک کو پھر سے بیلنس کرنے کے لیے. جو فیصل نے سوال کیا ہے میں اس کو آن دا سیریس نوٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی. اگر یہ آپ کے اسپیکٹرم آف اسٹڈیز میں فال کرتا ہے تو پلیز مجھے آنسر کیجیے گا. وی نو دیٹ ملیشیا is been dealing in oil with Iran. We know that UAE, ہم UAE سے oil لیتے ہیں. UAE has been dealing with Iran when it comes to oil. We know China does it. All the countries ہمارے borders پہ جو لگ رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. ہم کیا یہ کر سکتے ہیں یا یہ جو سینکشن والا سو کولڈ اسٹرکٹنس ہے یہ ہمارے اوپر ہی لگتی ہے؟ یہ دیکھیں سینکشنز کی جو اسٹرکٹنس ہے، جب ایک بڑی سپر پاور نے جس نے یہ لگائی تھی سینکشنز، اس نے ملٹی لیٹرل سسٹم ہی توڑ دیا ہے جس کے تھرو سینکشنز لگی تھی UN سسٹم کے. تو کوئی بھی ملک کچھ بھی کر سکتا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایران اس وقت دنیا کا 3را بڑا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن وہ آئل نہیں، آئل ریزروز کا کنٹری ہے، لیکن اس کی پروڈکشن جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے. جو وہ 1 ملین بیرل کرتے ہیں پروڈکشن، اس کا 80% چین خرید رہا ہے، اور آج سے نہیں خرید رہا ہے، کافی سالوں سے خرید رہا ہے. باقی جو اس کا کچھ آئل جو بچتا ہے وہ باقی ممالک لیتے ہیں. ہاں گیس ان کے پاس بہت ہے لیکن گیس ٹریڈ نہیں ہوتی. گیس کے لیے ہماری پائپ لائن پھنسی ہوئی ہے. پاکستان کو 2 کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہمارے اوپر 2 پریشرز ہیں. ایک تو ہمارے اوپر US کا پریشر رہا ہے کہ ایران سے ڈیل نہ کریں اور بینکنگ چینلز نہ یوز کریں. دوسرا ہمارے آئل کے فیوچر کانٹریکٹ سب GCC کے ممالک کے ساتھ ہیں، اور GCC کے ممالک جو ہیں وہ ایران کو اس معاملے میں اپنا کمپٹیشن سمجھتے ہیں. پاکستان نیڈز ٹو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیولپ سم اسپیس کہ ہم ایران سے انرجی لینا شروع کریں اور اس پائپ لائن کے پروجیکٹ کو موو کریں تو ہمارے اوپر پریشرز جو ہیں امپورٹڈ فیولز کے کم ہو سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ون مور تھنگ ہارون صاحب، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے کہ دس از اے بلیسنگ ان ڈسگائز، دس از اے وار، لیکن اگر تو کہنا چاہیے تو دا اسپوائلز آف وار ہماری پورٹس اس کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کیا ہے. اور کراچی پورٹ تو مطلب وہ وہاں تو کام آؤٹ اسٹینڈنگ ہونا شروع ہو گیا، بٹ ایون دا گوادر پورٹ وہاں پہ بھی اتنی شپمنٹس ہوئی ہیں. سو یہ تو ایک چیز نا ہم نے دیکھ لیا کہ ہمارے اندر کیپیسٹی بھی ہے، ہم کر بھی سکتے ہیں، جنگ ہو یا نہ ہو. ان دا لانگر رن ابھی یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جب امن آ جائے گا تو پھر گوادر اسی طرح ٹھنڈا پڑ جائے گا، کراچی پورٹ پہ اتنے والیوم کا کام نہیں ہوگا جتنا ہو رہا ہے؟ کیا کریں ہم اپنے لانگر رن کے لیے ٹو میک آر پورٹس دس وائبل؟ دیکھیے ہمیں لانگر رن نہیں، ہمیں ایک پیرلل ایکسپرٹس کی ٹیم کو سپیس کریٹ کر کے دینی ہے کہ ہاؤ کین پاکستان ناؤ ریپوزیشن. کیونکہ اس وقت جو رسکس آئے ہیں، GCC کا سیف ہیون کا جو ایک امیج ہے وہ ٹوٹ چکا ہے.
So we need to look at that کہ لوگوں کو ہم کیا alternate, predictable, safe اور efficient پورٹ میکنزم اور انفراسٹرکچر دے سکتے ہیں. اور اگر ہم دے سکتے ہیں تو ہمیں ہنگامی بنیاد پہ کام کرنا چاہیے کیونکہ لوگ آلٹرنیٹس کو دیکھ رہے ہیں. یہ جو ہماری پورٹس ہیں کراچی اور گوادر, اس پہ میں کلیئر کرتا جاؤں, یہاں ایک چیز ہوتی ہے ٹرانس شپمنٹ, کہ جہاں پر آتے ہیں جہاز لیکن وہ پاکستان کو مال نہیں دیتے ہیں, وہاں پر وہ ریفیولنگ کرتے ہیں, ری ایڈجسٹ کرتے ہیں اور آگے لے جاتے ہیں. سو ٹرانس شپمنٹ کی ٹریفک بڑھ گئی ہے, لیکن اپنا ہینڈلنگ کی جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے that needs to be built many fold تاکہ ہم کمپیٹ کر سکیں. اور یہاں پر ہمیں ایک خطے کا اگر لنکیج ہب بننا ہے, ٹائمنگ از گڈ, لیکن یہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ ان پیرالل پلاننگ سٹارٹ کر دینی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.